مجھے خود جو ہے ڈاکٹر عاصم نے بتایا 90 دن اسے جو ہے نا جہاں رکھا گیا، اس نے کہا اب میں فلاں وردی دیکھتا ہوں تو مجھے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس وردی کو دیکھ کر میری کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو 90 دن کا یا آپ کو کالے کپڑے کے ساتھ آپ کو کال کوٹھڑی میں مہینوں یا 4 مہینے یا 3 مہینے رکھا جاتا ہے، وہ ایک خوف آپ پر ایسا طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ آپ لب کشائی نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔ انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کو باہر جیل سے باہر دیکھ رہے ہیں؟ 100% بالکل باہر ہوں گے، عمران کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ جو مرضی کر لیں، یہ بادشاہ سلامت گری کر لیں یا یہ جو ہے اپنا محسن نقوی سے ضمانت لے لیں جس کا قانوناً کوئی جواز ہی نہیں ہے، یا یہ جج بشیر سے لے لیں، اینٹی کرپشن جج سے جس نے پہلے سزا بھی کی ہے، جس نے جائیداد کرکی اور ضبطگی کے بھی نواز شریف صاحب کے ساری جائیدادیں ضبط کی ہوئی ہیں، یا جو پرپیچول وارنٹس نکالے ہوئے ہیں ان کی معطلی بھی انہوں نے کروا لی ہے، اور اسی طرح ہائی کورٹ سے بھی انہوں نے جو ہے۔ تو کیا اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو پھر یہ پی ٹی آئی کا شکوہ ختم ہو جائے گا، لیول پلینگ فیلڈ تمام تر جماعتوں کو مل جائے گی؟ پھر نہیں، وہ تو آپ نے دیکھا ہے، سارے ہی یہ برہم ہے اس بات پر کہ یہ ایک طرف تو رائل پروٹوکول دیا جا رہا ہے ریاستی، اس کو جو ہے وہ باقی بگھیاں ہی رہ گئی ہیں، اور وہ جو ہے ایک دربار رہ گیا ہے جس میں انصاف کی گھنٹی بجانا کہ بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں، باقی یہی کسر رہ گئی ہے۔ باقی تو جو ریاستی پروٹوکول ہیں وہ اتنے بھرپور دیے جا رہے ہیں جیسے وہ وزیر اعظم ہو پہلے۔ خدا صاحب، سائفر کیس میں ضمانت کا فیصلہ محفوظ ہے، تو کیا لگتا ہے کب تک فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے؟ تو اگر ضمانت ہوتی ہے سائفر کیس میں تو نیب کیسز میں گرفتار کرنے کا خدشہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جو دیکھیں سائفر کیس ضمانت تو کیا، میں نے تو کواشمنٹ کے لیے 16 اکتوبر کو نالش کر رکھی ہے، اور پھر میں نے عماد یوسف والا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی جو ہے اس میں نقل شامل کر دی ہے، جس میں مجھے تو کہیں سے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے کہ اس کیس کو چلایا جا سکتا ہو قانون اور آئین کے تابع۔ تو اس لیے وہ تو شرمناک ایک حرکت ہے جس کو ریاست نے اندر رکھا ہوا ہے سائفر کیس میں۔ دوسرا آپ کی بات یہ ہے کہ نیت ان کی چھوڑنے کی بالکل بھی نہیں ہے، تا وقت کہ عدالت سے بھرپور انداز سے جو ہے ان کو بھی وہی انصاف ملے جو ہے نواز شریف کو مل رہا ہے۔ اچھا موسیٰ صاحب، لاسٹلی بتائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب نکل آتے ہیں باہر، ان کی رہائی ہو جاتی ہے اور الیکشن میں انتخابات میں حصہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن جو اہم کابینہ کے ان کے ارکان تھے وہ تو دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو کون الیکشن لڑے گا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن وکلاء لڑیں گے۔ آپ دیکھیں، کیونکہ جو خان صاحب سے بات ہوئی ہے، جتنے بھی ضلعوں کے صدور ہیں یا ضلعوں کے جو وکلاء کے عہدے دار ہیں ان کو ٹکٹ ملے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ بنگال میں بھی جب بنگلہ دیش یعنی ایسٹ پاکستان تھا اور الیکشن 70 کے ہوئے تھے تو مجیب الرحمان نے ساری ٹکٹیں جو ہیں وہ وکلاء کو اور اساتذہ کو، ٹیچرز اینڈ لائرز، ٹیچرز پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ کو، پڑھے لکھوں کو دی تھی اور وکلاء کو دی تھی۔ وہ 160 لوگ وہاں سے ایم این اے بنے تھے۔ تو اگر وکلاء سیاستدانوں کی جگہ لے لیں گے تو پھر سیاستدان کہاں پر جائیں گے؟ سیاستدان ذرا استراحت کریں، آرام کریں، وہ جتنا بہت لوٹ لیا ہے میرے خیال میں کافی نہیں لوٹ لیا قوم کو، اب ذرا وہ جو ہے آرام کریں اور پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے آگے آنے دیں۔ ویسے بھی آج کل جو پکڑا جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے وہ کہتا ہے میں آرام کرنے کے لیے گیا تھا، کوئی کہتا ہے چلا کاٹنے کے لیے گیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ میرا ضمیر جاگا ہے، مجھے اتنی عقل تو کبھی نہیں آئی ہے، تو انہیں عقل آ جائے گی اس دوران۔ کس کا ٹکٹ لے رہے ہیں، پی ٹی آئی کا یا پی پی کا؟ میں تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہا بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے، اللہ کا شکر ہے میں گورنر رہا ہوں، سارے عہدے میں نے۔ یہ بینچ ڈیزالو ہوا ہے؟ نہیں، ڈیزالو نہیں ہوا۔ اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے انہوں نے خود کو بینچ سے الگ کیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے بینچ کے سامنے جس نے پہلے یہ درخواستیں سنی تھیں اسی کے سامنے فکس کیا جائے، تو وہ 6 تاریخ تک اب اویلیبل نہیں ہے۔ یہ معاملہ لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ نہیں، اصول دیکھیں، اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ جس بینچ نے پہلے اسی نوعیت کے کیسز سنے ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے اصول۔ تا وقت کے اصول کو وہ جج صاحب خود کہتے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جو سپیریئر کورٹ کا جج ہے نا اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بیٹھے۔ ہاں البتہ چونکہ گرفتاری تو ڈالی نہیں ہے نا ان کیسز میں، لیکن خان کو یہی ہے نا، یہی خدشہ ہے کہ یہ جب توشہ اس میں سائفر کے کیس میں جب وہ
بری کریں گے تو پھر ان کے پاس اور کیس گنجائش ہوگی اس وارنٹ کے تحت. اس کا مطلب ایک اسکرپٹ ہے جس پہ یس اور بدنیتی تو واضح ہے نا, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. ایک خان کے ساتھ سبھی کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں چوئی پرویز الہی کو ایک کیس میں چھوڑتے ہیں, دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں, تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں, چوتھے میں پکڑ لیتے ہیں, پانچویں میں. شیریں مزاری کا کیا ہوا؟ ایک میں, دو میں, تین میں, چار میں, پانچ میں ہوا. تو پھر جب بیٹی کی اس کو جھلک دکھائی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ, تو وہاں اس کی چیخیں نکل گئیں اور اس نے کہا. تو یہ تو پیٹرن ہے, یہی کچھ چلا آ رہا ہے. بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں جو حکمران آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں تو فرعون ہوں, میں تو اللہ تعالیٰ کے بعد میں ہی سب سے طاقتور ہوں, جو میں چاہوں گا وہ قانون ہوگا, جس کو میں چاہوں گا زندہ رکھوں گا, جس کو میں چاہوں گا چھوڑوں گا, جس کو میں چاہوں گا آزاد کروں گا. یہ میں والی رٹ جو ہے نا, صاحب رہائیوں کی آپ کی پریکٹس ہے, آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک کنوکٹڈ کرمنل کو ایسے ہی ضمانت دی گئی ہو جیسے نواز شریف کو دی گئی ہے؟ یہ میں نے تو کیا, آپ نے بھی دیکھ لیا ہے, ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے, ساری قوم نے دیکھ لیا, سارے ملک نے دیکھ لیا. کبھی چیف منسٹر کو بھی اختیار ہے کہ ضمانت لے لے سزا یافتہ بندے کی. چیف منسٹر سنا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے 401 پہ وہ جو ہے ضابطہ فوجداری کو استعمال کرتے ہوئے وہ کسی کو مخلصی دے دے؟ کبھی سنا تھا ایسا؟ تو پھر انہونی جورسپروڈنس ہو رہی ہے تو چلیں تو چلنے لیں. عمدن قصدن انہوں نے غیر حاضری نہیں کی تھی, اس لیے عدالت عالیہ چیف جسٹس صاحب کی بینچ نے کہا کہ یہ جو ہے 489 کا اے کا 499 کا یہ غلط جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس لیے انہوں نے وہ مسترد کر کے جو عدالت تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ اور ایڈیشنل سیشن جج, ان کے حکم کو کالعدم قرار دے کر ان کی ضمانت قبل گرفتاریاں بحال کر دی گئی تھیں. یہ دو چونکہ نیب کے کیسز تھے, یہ جو ہے رہ گئے تھے, ایک توشہ خانہ کا اور ایک القادر کا. اس میں جو ہے چونکہ اس وقت جو ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ جسٹس جہانگیری صاحب تھے. آج جو بینچ تھی یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ جو ہے جسٹس بابر ستار تھے. تو جسٹس بابر ستار صاحب نے جو ہے اپنا ریکیوز کر لیا اس کیس میں سے, اور انہوں نے چونکہ ایک نوعیت کے کیسز پہلے چیف جسٹس صاحب اور جسٹس جہانگیری صاحب سن چکے تھے, اس لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ اسی بینچ کو سننا چاہیے. اور چنانچہ 6 نومبر کے لیے چونکہ ان کا پہلی دن انہوں نے واپس آنا ہے, رخصت پر چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں, تو اس لیے اس کو ان کی آمد پر یہ 6 نومبر کو اس کا سماعت اسی بینچ کے پاس ہوگی جس بینچ نے پہلے 6 مقدمات میں ان کی ضمانت کو بحال کیا ہے. سو جہاں تک واقعات کا تعلق ہے یہ مماثلت رکھتے ہیں, اس میں بھی وہی فیصلہ متوقع ہے. البتہ یہ ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹر سے انہوں نے استفسار کیا تو انہوں نے کہا ہم نے گرفتاری نہیں ڈالی ہے. یہ سوال پیدا ہوا کہ جب وہ آلریڈی جیل میں ہیں تو پھر آپ نے گرفتاری کیوں نہیں ڈالی ہے؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ یہی ان کا وتیرہ ہے کہ جب ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو پھر یہ بجائے چھوڑنے کے یہ دوسرے کیس میں اس کی گرفتاری ڈال دیتے ہیں, اور پھر جب دوسرے میں ہوتی ہے تو پھر تیسرے میں ڈال دیتے ہیں. یہی یہ وتیرہ جو ہے برت رہے ہیں, ان کا یہی بدنیتی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہر چند کے وارنٹ جو ہے چیئرمین نیب نے جاری کیے ہوئے ہیں, لیکن گرفتاری نہیں ڈالی ہے عمران خان صاحب کی, اگرچہ وہ جیل میں ہیں. تو یہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا کہ خان صاحب کی گرفتاری اس کیس ان 2 کے مقدمات میں نیب کی جانب سے جیل وارنٹس پر نہیں درج کی گئی ہے, نہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے.